بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر جلال بہت دیر تک شاہی طبیب کو انتہائی نازیبا کلمات سے یاد کرتا رہا۔ پھر جب ایک ذلیل النفس انسان کے منہ سے ابلنے والے مغلظات کا سیلاب اتر گیا تو سالار غزنی نے مملکت کے دوسرے طبیبوں کو اپنی قیام گاہ پر طلب کر لیا۔ وہ شاہی طبیب ابھی ابھی کہہ کر گیا ہے کہ یہ لا علاج مرض ہے۔ امیر جلال نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں دوسرے طبیبوں کو شاہی طبیب کی تشخیص سے باخبر کرتے ہوئے کہا، یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے۔ دوسرے طبیبوں نے بیک زبان کہا، ہم فالج کو لا علاج مرض نہیں سمجھتے، مگر آپ کو کچھ دن انتظار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد طبیبوں نے امیر جلال کو اس قدر گرم دوائیاں استعمال کرائیں کہ جنہیں کھا کر سالار غزنی نشے سے شرابور ہو جاتا تھا، لیکن 3 دن گزر جانے کے باوجود اس کے مفلوج ہاتھوں میں ہلکی سی سرسراہٹ بھی نہیں ہوئی تھی، جبکہ تمام طبیبوں کا دعویٰ تھا کہ پہلے روز چند خوراکوں کے استعمال کے بعد اسے اپنے پتھر جیسے ہاتھوں میں خون کی گردش محسوس ہونے لگے گی۔ اس دوران امیر جلال نے طبیبوں سے مسلسل رابطہ قائم رکھا اور ان کی تجویز کردہ دواؤں کے رائگاں جانے کا شکوہ کرتا رہا، اور وہ بے ہنر طبیب بڑی ہوشیاری سے سالار غزنی کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہے۔ گزشتہ 3 دن سے امیر جلال ملکہ عالیہ کی خدمت میں بھی حاضر نہیں ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ عام طور پر شفایاب ہونے کے بعد ہی دربار شاہی میں حاضری دے گا، ورنہ اس کی موجودہ حیثیت دیکھنے کے لیے ایک عبرتناک تماشا بن کر رہ جاتی۔ ابھی امیر جلال اس عذاب میں مبتلا تھا کہ ایک روز ملکہ غزنی نے اسے تنہائی میں طلب کر لیا۔ بڑے حیران کن لمحات تھے۔ امیر جلال اس ناکارہ حالت میں ملکہ غزنی کے حضور جانا نہیں چاہتا تھا، اور دوسرے اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ فرما روائے وقت کا حکم بھی نہیں ٹال سکتا تھا۔ امیر جلال کچھ دیر تک ذہنی کشمکش کا شکار رہا اور اسے ملکہ غزنی کے روبرو جانا ہی پڑا۔ یہ تیرا کیا حال ہو گیا ہے امیر جلال؟ ملکہ غزنی اور امیر اسماعیل نے شدید حیرت زدہ لہجے میں سالار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ امیر جلال کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے آپ کو مرد آہن کہنے والا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ ملکہ معظمہ، آپ کا یہ غلام ایک آفت ناگہانی کا شکار ہو گیا ہے۔ اشک ریزی کے ساتھ امیر جلال نے اپنے ہاتھوں کے مفلوج ہونے کی تفصیل بیان کی، مگر ملکہ غزنی کو نہیں بتایا کہ مذکورہ حادثہ کس وقت اور کس صورتحال میں پیش آیا تھا۔ ملکہ غزنی نے فوراً ہی شاہی طبیب کو بھی طلب کر لیا اور قدرے ناگواری کے انداز میں کہا، کیا شاہی حکیم نہیں جانتے کہ افواج غزنی کا سالار مفلوج ہو چکا ہے اور مملکت کتنے بڑے نقصان سے دوچار ہے؟ میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ملکہ عالیہ کے حکم سے پہلے ہی سالار غزنی کو دیکھ چکا ہوں۔ شاہی طبیب نے بے نیازانہ انداز میں کہا، میرے علم اور تجربے کے مطابق یہ مرض لا علاج ہے۔ شاہی طبیب جھوٹ بولتے ہیں ملکہ معظمہ، امیر جلال درمیان ہی میں بول اٹھا۔ یہ نظام شاہ کے عقیدت مند ہیں، اس لیے انہوں نے میرے علاج سے انکار کر دیا ہے۔ سالار غزنی کی فتنہ گری نے ایک اور بے گناہ شخص کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شاہی طبیب اس بہتان ترازی پر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے پورا واقعہ سنانے کے بعد عرض کیا، اب میں اپنا مقدمہ ملکہ عالیہ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں۔ سالار غزنی نے جس طرح میرے علم و فن کو رد کیا ہے، اس کے بعد دل تو یہی چاہتا ہے کہ غزنی کی حدود سے نکل کر کسی گوشۂ گمنامی میں اپنی باقی زندگی گزار دوں، مگر میری گردن میں امیر ایلبتگین اور امیر سبکتگین کے احسانات کا طوق پڑا ہوا ہے۔ ہزار کوششوں کے باوجود اس طوق کو نہیں اتار سکا۔ یہ کہتے کہتے بوڑھے طبیب کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی جھلکنے لگی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ملکہ عالیہ نے غضبناک نظروں سے سالار غزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نظام شاہ کو اس کے گناہوں کی سزا دیتا رہا ہوں، اس لیے شاہی طبیب مجھ سے ناراض ہیں اور بدترین دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں۔ امیر جلال نے ایک بار پھر فریب و عیاری کی پناہ ڈھونڈی۔ ملکہ عالیہ سالار غزنی کے خدمت گاروں کو طلب کر کے صحیح صورتحال کے بارے میں دریافت کر سکتی ہیں۔ شاہی طبیب نے اطمینان سے کہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی تلخی بھی نہیں تھی۔ وہ لوگ یقیناً اس خادم کی حقیقت بیانی پر گواہی دیں گے۔ ملکہ غزنی نے فوراً ہی امیر جلال کے تمام خدمتگاروں اور کنیزوں کو بھی طلب کر لیا۔ وہ لوگ سنگین سزا کے خوف سے حقیقت بیان کرنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے حرف بحرف شاہی حکیم کے بیان کی تائید کی، جسے سنتے ہی ملکہ غزنی آگ کی طرح بھڑک اٹھی۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے امیر جلال کہ تم اتنے کم ظرف ثابت ہو سکتے ہو، اقتدار پاتے ہی کسی گندی نالی کی طرح ابل پڑو گے۔ ملکہ غزنی کے لہجے سے شعلے برس رہے تھے۔ اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کہیں ہم نے ایک غلط انسان کے مشوروں پر عمل کر کے اپنا بہت قیمتی وقت برباد تو نہیں کر دیا۔ ابھی ملکہ غزنی نے امیر جلال کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ اسے محمود کے قاصد کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ یہ خبر سنتے ہی ملکہ غزنی چند لمحوں کے لیے ساکت سی ہو گئی، پھر اس نے فوراً شاہی طبیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
میں تمہاری بزرگی، علمی فضیلت اور خاندان شاہی کے سلسلے میں کی جانے والی تمام خدمات کا اعتراف کرتی ہوں، اس لیے تم بھی مجھ سے پورے انصاف کی توقع رکھو۔ میں ذرا نازک سیاسی مسئلے سے فارغ ہو جاؤں، پھر تمہارے مقدمے کا فیصلہ کروں گی۔ یہ کہتے ہوئے ملکہ غزنی اپنے دائیں جانب مڑی اور امیر جلال کو مخاطب کر کے بولی، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے سالار غزنی، لیکن تم فی الوقت خلوت شاہی سے باہر نکل جاؤ اور مجھے سن لینے دو کہ محمود کا قاصد کیا پیغام لے کر آیا ہے۔ ملکہ غزنی کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ شاہی طبیب اور امیر جلال ملکہ غزنی کی خلوت سے نکل گئے، مگر دونوں کے رخصت ہونے کے انداز میں بڑا فرق تھا۔ شاہی طبیب بہت زیادہ آسودہ اور مطمئن نظر آ رہا تھا، اس کے برعکس سالار غزنی کے چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ فالج زدہ ہاتھوں نے امیر جلال کی پوری شخصیت کو مضحکہ خیز بنا دیا تھا۔ شاہی طبیب اور امیر جلال کے جاتے ہی ملکہ غزنی نے محمود کے قاصد کو خلوت میں طلب کر لیا۔ امیر اسماعیل اور ملکہ غزنی شاداب چہروں کے ساتھ اپنی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ قاصد محمود کی طرف سے مانگی جانے والی کسی رعایت یا بخشش کی درخواست لے کر آیا ہوگا، کیونکہ ملکہ غزنی اور امیر اسماعیل کو ان کے مشیروں نے بڑا گمراہ کن راستہ دکھایا تھا۔ تمام مشیروں نے بار بار یہی ایک بات کی تھی کہ محمود اپنی تحریروں کی روشنی میں سہما ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ملکہ عالیہ نے اسی طرح دباؤ رکھا تو عنقریب سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے غزنی کی حدود میں داخل ہو جائے گا، پھر کسی ضرورت مند انسان کی طرح ملکہ معظمہ کے سامنے اپنا دست سوال دراز کرے گا۔ یہی وہ پرفریب مشورے تھے جن کے زیر اثر ملکہ غزنی اور امیر اسماعیل سمجھ رہے تھے کہ نیشاپور سے آنے والا قاصد مصالحتی پیغام لے کر آیا ہوگا، مگر جب قاصد ابوالحسن حموی کا پیش کردہ خط ملکہ غزنی نے پڑھا تو وہ شدت غضب میں اپنی نشست سے کھڑی ہو گئی۔ محمود نے اپنی سوتیلی ماں کو واضح الفاظ میں تحریر کیا تھا کہ مادر مہربان، مجھے نہایت افسوس کے ساتھ لکھنا پڑ رہا ہے کہ آپ نے ہوش و خرد اور مصلحت و مصالحات کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ اب آپ نہیں جانتی کہ میں نے اخلاقی طور پر اور سیاسی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کس قوت برداشت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اللہ علیم و خبیر ہے کہ میں نے خاندان سبکتگین کی عظمت اور آپ سے قائم ہونے والے رشتے کے تقدس کی خاطر اپنے منصب سے نیچے اتر کر اور آپ کی باہوں میں بیٹھ کر بہت عاجزانہ گفتگو کی ہے، مگر صدحیف کہ میرے اس طرز عمل کو کم ہمتی اور بزدلی سے تعبیر کیا گیا۔ واضح رہے کہ میں نے کبھی تاخیری حربوں سے کام نہیں لیا۔ آپ نوشتہ دیوار پڑھ لیں اور جلد از جلد اپنے بے ضمیر مشیروں کے نرغے سے نکل آئیں۔ میری انتہائی خواہش تھی کہ ہم دونوں بھائیوں کے درمیان شرعی قوانین کے مطابق خلوص اور رفاقت کی اعلیٰ ترین مثال قائم ہو۔ میں اس لیے بھی جارحیت کا لبادہ اوڑھنے سے گریز کر رہا تھا کہ شاید جلد یا بدیر مفاہمت کا راستہ نکل آئے اور میرے آباء و اجداد کا لگایا ہوا سبزہ زار بندگان خدا کے خون سے سرخ نہ ہو جائے۔ مادر مہربان، میں اس وقت سے بہت ڈرتا ہوں جب تخت کے پائے بے شمار معصوم انسانوں کی دلوں پر رکھے جائیں گے۔ مجھے امید تو نہیں کہ میری تحریر کسی انسان کی فطرت بدل ڈالے گی، مگر میں پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ وہ بے پناہ اور لازوال قدرت رکھتا ہے اور وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ ممکن ہے کہ میری عرضداشت ملاحظہ کرنے کے بعد آپ کا قلب بھی بدل جائے۔ بہرحال میں غزنی کی طرف آ رہا ہوں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ ایک شفیق و مہربان ماں کی طرح اپنے بیٹے کو گلے لگاتی ہیں یا ایک شرمسار اور شکست خوردہ عورت کی طرح ایک فاتح کا استقبال کرتی ہیں۔ والسلام، آپ کا معطوب بیٹا محمود۔ محمود نے بڑا سلجھا ہوا، مصالحانہ اور متوازن خط لکھا تھا، مگر ملکہ غزنی اپنے ہی بیٹے کے لکھے ہوئے خط کو حسد و خود غرضی کی عینک سے دیکھ رہی تھی۔ نتیجتاً وہ فلاح کی راہ اختیار کرنے کے بجائے تباہی کے راستے پر مڑ گئی۔ محمود کے حملہ آور ہونے کی خبر سن کر پورے محل میں کوہرام سا بپا تھا۔ امیر اسماعیل کے حامی تمام امراء ملکہ غزنی کے خصوصی کمرے میں جمع ہو رہے تھے۔ جب سارے اراکین سلطنت ملکہ غزنی کے سامنے آئے تو اس خود غرض عورت نے محمود کے قاصد ابوالحسن حموی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اپنے نمک حرام آقا کو کہہ دینا کہ اب وہ ہمارا بیٹا نہیں رہا۔ والد محترم کی وصیت کو چاک کر کے ہوا میں اڑا دینے والا ہمارا فرزند ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ محض ایک باغی ہے اور ہم خوب جانتے ہیں کہ ایک باغی سے کس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے۔ محمود کے مقابلے میں امیر اسماعیل کے فوجیوں کی تعداد زیادہ تھی، اس لیے طاقت کے نشے سے سرشار ہو کر تمام امراء تالیاں بجاتے ہوئے ملکہ غزنی کی پرجوش اور غضبناک تقریر پر داد دینے لگے۔ پھر جب مصاحبوں اور خوشامدیوں کی صفوں سے ابھرنے والا شور ختم ہوا تو قاصد ابوالحسن حموی بصد احترام عرض کرنے لگا، میرے آقائے نعمت آپ کے جواب کے منتظر ہوں گے۔ کیا تو نے ہمارا جواب نہیں سنا؟ ملکہ غزنی نے چیخ کر کہا، جب تک ہم اسے اپنا بیٹا سمجھتے رہے، اپنی تحریری شفقتوں اور مہربانیوں سے اسے نوازتے رہے، مگر جب وہ ہمارے حلقہ فرزندی سے نکل گیا تو پھر ایک باغی کے خط کا جواب دینا ہماری توہین ہے۔
اپنے آقائے نعمت سے کہہ دینا کہ ہم بھی اپنی تمام تر قہر سامانیوں کے ساتھ نشاپور کی طرف آ رہے ہیں۔ قاصد ابو الحسن کے دل و دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں اور اس کے خون کی گردش تیز ہو رہی تھی۔ وہ جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا مگر آداب سفارت نے اس کی زبان پر مہر خاموشی لگا دی تھی۔ دوسرے یہ کہ ملکہ غزنی اس کے آقا کی مادر گرامی تھی۔ مجبوراً ابو الحسن خاموش رہا اور دربار شاہی کی رسم کے مطابق نصف قد تک جھک کر رخصتی آداب بجا لایا اور الٹے پاؤں ملکہ غزنی کے خلوت کدے سے نکل کر چلا گیا۔ محمود کے قاصد کے جاتے ہی ملکہ غزنی نے دوبارہ امیر جلال کو طلب کیا۔ سالار غزنی دوسری مرتبہ کمرے میں آیا تو صورتحال یکسر بدلی ہوئی تھی۔ امرائے سلطنت کو دیکھ کر وہ گھبرا سا گیا۔ یہ کیا ہوا سالار غزنی؟ امرائے مملکت نے چیخ نما آوازوں میں کہا۔ وہ سب کے سب امیر جلال کی موجودہ حالت کو دیکھ کر بدحواس ہو رہے تھے۔ امیر جلال ایک آفت ناگہانی کے باعث اپنے دونوں ہاتھوں سے محروم ہو چکا ہے۔ ملکہ غزنی نے سالار غزنی کی بیماری کے متعلق وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ شاہی طبیب کا کہنا ہے کہ اس کے فالج زدہ ہاتھوں میں دوبارہ خون کی گردش بحال نہیں ہو سکتی۔ امرائے سلطنت سالار غزنی کی حالت زار پر افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ پھر جب ان کی سرگوشیاں بند ہوئیں تو ملکہ غزنی کی بلند آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو ہم تجھ سے تیری بدعنوانیوں کا حساب طلب کرتے، مگر ہمیں اس وقت ایک مشکل مرحلہ درپیش ہے، اس لیے تیری چند روزہ خدمات کے پیش نظر ہم اتنا ہی کرم کر سکتے ہیں کہ اپنے قہر و جلال کے حوالے نہ کریں۔ ملکہ غزنی نہایت تحقیر آمیز لہجے میں اپنے امیر لشکر سے مخاطب تھیں۔ یہ غلام تو آج تک ملکہ عالیہ کے کرم کے سہارے ہی زندہ رہا ہے۔ امیر جلال گداگرانہ لہجے میں گفتگو کر رہا تھا۔ میں کیا اور میری خدمات کیا، مگر ملکہ عالیہ کا کرم اول و آخر ہے اور میں آخری سانس تک اس کرم کا سوال کرتا رہوں گا۔ سالار غزنی کی انتہائی خوشامدانہ روش نے ملکہ غزنی کے آتش غضب کو بڑی حد تک ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ہمارا کرم تو اب بھی تیرے سر پر سایہ فگن ہے، ورنہ تو سانس کس طرح لیتا؟ ملکہ غزنی نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا۔ مگر زمین والوں کے پاس آسمانی قہر کا کیا علاج ہے؟ اور تو خود بھی سوچ امیر جلال کہ جب انسان ہاتھوں کے بغیر مزدوری نہیں کر سکتا تو پھر وہ میدان جنگ میں تلوار کس طرح چلائے گا؟ ہمیں تیری حالت زار پر ترس آتا ہے، لیکن وقت کسی کے انتظار میں کبھی نہیں ٹھہرتا۔ مجبوراً ہم تجھے معزول کر کے حسن بن شوبان کو غزنی کا نیا سالار مقرر کرتے ہیں۔ تو قلعہ معلیٰ کی رہائش چھوڑ کر اسی وقت اپنے آبائی مکان میں منتقل ہو جا۔ امیر جلال نے ملکہ غزنی کا یہ فیصلہ اس طرح سنا کہ دونوں معذور ہاتھوں کے علاوہ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، اور یہ خدمتگار ملکہ عالیہ آپ تو جانتی ہیں کہ میں اس دنیا میں کتنا تنہا ہوں۔ معزول ہو جانے کے بعد امیر جلال بھیکاریوں کی طرح گڑ گڑا رہا تھا۔ خدمتگار تو عہدہ و منصب کی زینت ہوتے ہیں۔ ملکہ غزنی نے بے نیازانہ کہا۔ جب وہ عہد و منصب ہی نہیں رہا تو خدمتگار کیسے؟ اب نئے سالار غزنی حسن بن شوبان کو خدمتگاروں کی ضرورت ہی ہوگی۔ ملکہ غزنی نے امیر جلال کی ساری مراد چھینتے ہوئے دوسرا فیصلہ صادر کر دیا تھا۔ ملکہ غزنی خوب جانتی ہیں کہ یہ غلام ایک معذور ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ یہ کہتے کہتے امیر جلال سسک پڑا اور پھر زار و قطار رونے لگا۔ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ تمام عمرہ امیر جلال کو تعسف آمیز نظروں سے دیکھنے لگے۔ امیر جلال ایک دراز قامت، تندرست و توانا اور مضبوط قوی کا مالک تھا جو کل تک انتہائی پرغرور انداز میں جھوم کر زمین پر زور زور سے پاؤں مارتا ہوا چلتا تھا، اور آج وہی امیر جلال اتنا مجبور تھا کہ اپنے ہاتھ سے حلق میں پانی کے 2 قطرے بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ کوئی بیچارگی سی بیچارگی تھی۔ یہ سوچ کر تمام عمرائے سلطنت کی آنکھوں سے ہلکا ہلکا خوف چھلکنے لگا تھا۔ ملکہ غزنی کچھ دیر تک خاموش بیٹھی سوچتی رہی، پھر اس نے کسی بھوکے سوالی کے سامنے روٹی کا ایک نوالا ڈالنے کے انداز میں کہا۔ یہ سلطنت کا قانون تو نہیں، مگر ہم اپنی خاندانی روایت سے مجبور ہو کر تجھے ایک ملازم عطا کیے دیتے ہیں جو تیرے کچھ ضروری کام انجام دیتا رہے گا۔ ملکہ عالیہ کا اقبال بلند ہو، بے شک خاندان ایلبتگین کا ہر فرد اتنا ہی مہربان و کریم ہے۔ امیر جلال نے اشکبار آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ ملکہ غزنی کا شکریہ ادا کر رہا ہو کہ ایسے کڑے وقت میں یہ ہلکی سی رعایت بھی کسی گراں بہا انعام سے کم نہیں تھی۔ اس کے بعد ملکہ غزنی نے نئے سپہ سالار حسن بن شوبان کو طلب کیا اور تمام عمرہ کی موجودگی میں امیر جلال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو آج ہی سارے شاہی نوادر حسن بن شوبان کے حوالے کر دے۔ نوادر سے مراد وہ ہتھیار تھے جو امیر مملکت کی طرف سے نئے سپہ سالار کو دیے جاتے تھے۔ یہ نوادر شاہی سپاہی کی ملکیت نہیں ہوتے، بلکہ خاندان شاہی کی ایک محترم امانت ہوتے ہیں۔ یہ جانثاروں اور خوشیوں کا ایک طویل سفر ہوتا ہے جو کسی ایک شخص کے چلے جانے سے ختم نہیں ہوتا۔ رخصت ہونے والا سالار آنے والے امیر لشکر کو یہ امانت منتقل کر دیتا ہے تاکہ شجاعت کی تاریخ کا تسلسل نہ ٹوٹے اور خون کی روشنائی سے نئے باب رقم ہوتے رہیں۔
امیر جلال نے شدید اذیت و کرب کے ساتھ سر جھکا لیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر عمرائے مملکت نے زیر لب کہا، کیا انقلاب زمانہ ہے کہ ایک شخص آسمان اقتدار پر طلوع ہو رہا ہے اور دوسرا شخص کسی عالم بے بسی میں غروب ہو رہا ہے۔